بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خداوند بخشندہ و مہربان۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر خیام کی منتخب فارسی ربائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عمر خیام کے جو ایک فارسی شاعری میں معتبر نام تصور کیے جاتے ہیں، فلسفے کے حوالے سے ان کی فارسی رباعیات اپنی خاصی اہمیت اور انفرادیت کی حامل ہیں۔ پیش نظر فارسی ربائی میں بھی مذکورہ مضمون کے حوالے سے طبع آزمائی کی گئی ہے۔ لکھتے ہیں: این چرخ چو طاسی است نگون افتاده، این چرخ چو طاسی است نگون افتاده، در روی همه زیرکان زبون افتاده، در دوستی شیشه و ساغر نگرید، لب بر لب و در میان خون افتاده۔ کہتے ہیں کہ آسمان یعنی چرخ کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی طشت، کوئی پیالہ الٹا دھرا ہو، اور اس کے اندر یعنی زمین پر جتنے بھی زیرک لوگ ہیں، عقل مند ہیں، وہ پریشانی میں مبتلا ہیں۔ پھر مزید مثال کے ساتھ سمجھاتے ہیں دوسرے شعر میں کہ در دوستی شیشے و ساغر نگرید، کہ جس طرح کوئی جام اور جو صراحی ہے، جس طرح وہ ان کا تعلق ہے اس کو تمثیلاً بیان کرتے ہیں۔ لب بر لب و درمیان خون افتادے، کہ جس طرح کوئی صراحی کے ساتھ جو پیالہ ہے وہ لب کے ساتھ لب ملا کر الٹا دھرا ہوتا ہے، مگر درمیان میں خون ہوتا ہے۔ چونکہ یہ خالص طور پر فلسفیانہ ربائی ہے، اس کے اندر فلسفیانہ مضمون موجود ہے، تو اس کے جو لفظی معنی کے علاوہ جو اس کے پس پردہ مفہوم ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف وہ آسمان کی مثال دیتے ہیں کہ وہ طشت کی مانند، کسی پیالے کی مانند زمین پر الٹا دھرا ہوا ہے، اور اس کے اندر جتنے بھی زیرک اور فہم و فراست والے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ہوشیار اور چالاک تصور کرتے ہیں، ان کے لیے اس سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ وہ اس میں گویا گرفتہ ہیں اور پریشانی میں مبتلا ہیں کہ آسمان کی جو گرفت ہے وہ ان پر سخت ہے۔ جس طرح کسی پیالے کو الٹا رکھ دیا جائے اور اس کے اندر، اس کے احاطے میں، دائرہ کار میں جتنے بھی لوگ آئیں گے، جو کوئی بھی اس کے نیچے ہوگا، تو یقینی بات ہے کہ اس کے لیے وہاں سے راہ فرار اختیار کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح آسمان کو وہ بڑا پیالہ، بڑا طشت تصور کرتے ہوئے یہ منظر کشی کرتے ہیں کہ گویا وہ زمین پر الٹا دھرا ہوا ہے، اور پھر جو آسمان کا فیصلہ ہے، آفات و بلیات یا آسمان سے جو بھی اذیتیں اور مصائب، رنج و الم جن کا نزول ہوتا ہے، وہ ان لوگوں کو، خاص طور پر جو اپنے آپ کو عقل مند، زیرک اور فہم و فراست والے تصور کرتے ہیں، وہ اس کی گرفت سے بچ نہیں پاتے۔ گویا انہیں آسمان سے نازل ہونے والی جو آزمائشیں ہیں ان سے نابرد آزما ہونا پڑتا ہے۔ پھر مزید وضاحت کے ساتھ علامتی انداز میں بیان کرتے ہیں کہ جس طرح کوئی صراحی اور پیالے کی مثال ہے کہ ان کا تعلق آپس میں دیکھیے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لب بر لب، کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گویا لب ملائے ہوئے ہیں، کہ جس طرح کوئی پیالہ صراحی کے اوپر الٹا دھرا ہو تو ان کا بھی آپس میں بظاہر بڑا گہرا تعلق معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لب ملائے ہوئے ہیں، مگر کیا ہے کہ جو صراحی کے اندر شراب، کہ جس کو وہ خون سے تشبیہ دے رہے ہیں، گویا خون کو یہاں پر انہوں نے نفرت کے انداز میں دیکھا ہے یا تکلیف اور اذیت کے پیرائے میں بیان کرتے ہیں کہ دونوں کا تعلق بظاہر بہت گہرا نظر آتا ہے کہ صراحی اور پیالے کے درمیان، مگر دیکھیے کہ ان کے اندر جو پیالہ ہے وہی صراحی کے اندر جو شراب ہوتی ہے وہ اس کو نکالتا ہے۔ گویا صراحی کا جو وجود ہے اس
کو خالی کر دیتا ہے۔ تو یہی مثال ہے کہ آسمان کا اور جو اہل زمین ہے ان کا، کہ بظاہر یہ الٹا دھرا ہوا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آسمان کی بدولت جو اہل زمین ہے، اور جو زمین پر وہ لوگ کہ جو اپنی عقل اور فہم و فراست کی بدولت پر بڑے بڑے فیصلے کرنے پر قادر ہوتے ہیں، وہ بھی اس کی آزمائش سے بچ نہیں پاتے۔ اور اسی طرح کہا کہ اس کا تعلق ایسے ہے کہ جس طرح صراحی کے اوپر پیالہ دھرا ہوا ہے، اور بالآخر وہی جو پیالہ ہے وہی صراحی کو خالی کرنے کا موجب بنتا ہے۔ نواب علی اصغر کا ایک اردو شعر پیش نظر ہے، لکھتے ہیں: عدم سے جانب ہستی تلاش یار میں آئے، عدم سے جانب ہستی تلاش یار میں آئے، کھلی آنکھیں تو دیکھا وادی پرخار میں آئے۔ پھر غالب نے کہا: جاتا ہوں داغ حسرت ہستی لیے ہوئے، جاتا ہوں داغ حسرت ہستی لیے ہوئے، ہوں شمع کشتہ در خور محفل نہیں رہا۔ داغ نے بھی خوب کہا: عالم یاس میں گھبرائے نہ انسان بہت، عالم یاس میں گھبرائے نہ انسان بہت، دل سلامت ہے تو حسرت بہت، ارمان بہت۔ گویا ان اردو اشعار میں بھی اسی منظر کی طرف توجہ مبذول کروائی گئی ہے کہ جس کی جانب عمر خیام نے اشارہ کیا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد انسان یہ نہ سمجھے، اس وہم و گمان میں نہ رہے کہ وہ بغیر کسی اذیت کا سامنا کیے، بغیر کسی آزمائش میں مبتلا ہوئے زمین سے، اس دنیا سے آسانی سے کوچ کر جائے گا، کہ دنیا میں آیا ہے تو پھر اس کو آسمان کی طرف سے نازل ہونے والی سختیوں، اذیتوں، رنج و الم کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔